أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان إلی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ مجلس میں موجود موقر علماء دین، قابل احترام ذمہ داران مسجد و جمعیت، محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، واقعی ہم اور آپ ایمانی، تربیتی، دینی اور انقلابی مجلس میں جمع ہیں۔ واللہ ایسی مجلسوں سے ہمارے دلوں کی تربیت ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، دینداری میں بہتری نظر آتی ہے، حصول جنت کی تڑپ اور شوق میں اضافہ ہوتا ہے، جہنم سے بچنے کی فکر اور بڑھ جاتی ہے، اللہ سے قریب ہونے، اللہ کو منانے، اس کی تیار کردہ جنت کو پانے کی تڑپ واللہ العظیم ایسی مجلسوں سے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ آپ حضرات کو، نوجوان احباب کو، بچوں کو اور قابل احترام خواتین کو جزائے خیر دے کہ مصروف زندگی میں دین کی خاطر اور ایسی مبارک مجلسوں میں حاضر ہونے کی خاطر جو آپ نے قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ کی تشریف آوری کو پروردگار شرف قبولیت سے نوازے، اللہ آپ تمام سے راضی ہو جائے، اللہ آپ تمام کی زندگی میں خیر و برکات کا نزول فرمائے۔ طبیعت کو لے کر پریشان ہیں تو عافیت کے فیصلے فرمائے، تعلیم کو لے کر پریشان ہیں، اللہ ہر لمحہ ہر قدم آپ محترم نوجوانوں اور بچوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور حفاظت فرمائے۔ محترم حضرات و خواتین، ابھی امام محترم اور ناظم اجتماع حفظہ اللہ نے اعلان کیا کہ ہمارا موضوع اللہ سے تعلق۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عظیم دین سے نوازا ہے۔ اس روئے زمین کا سب سے صحیح اور سچا اگر کوئی مذہب ہے، دین ہے، تو میرے اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ مذہب اسلام اور دین اسلام، کیونکہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اس کے دین کو ہم نے اپنایا ہے، اس کی شریعت کو ہم نے اپنایا ہے، اس کے رسول کی رسالت پر ہم نے ایمان کا اظہار کیا ہے، مساجد سے ہمارا تعلق، خیر کی مجلسوں سے ہمارا تعلق۔ واللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ عظیم دین پا کر بھی وہ دین میری اور آپ کی زندگی میں، ہماری پریکٹیکل لائف میں وہ دین نظر نہیں آتا۔ جیسے ہماری زندگی ہونی چاہیے ویسے ہماری زندگی ہم بسر نہیں کر پاتے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے دین کو اپنانا ہے، اس کی تیار کردہ جنت کے مستحق بننا ہے، لیکن دوستو خود کا جائزہ لے کر دیکھیں، کیا واقعی ہمارے اندر وہ ایمان ہے، ہمارے دلوں میں وہ خشیت ہے، ہماری زندگی میں وہ دینداری ہے، ہمارے معاملات اور تعلقات میں وہ سچائی ہے کہ حشر کی عدالت میں کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ کامیابی کا فیصلہ کر دے، اللہ اپنی خوشنودی کا اعلان کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی تیار کردہ جنت میں ہمیں داخلہ دلا دے،
کہ ہم اور آپ ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر ایک کو اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ حقیقت میں مسئلہ اور پرابلم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پرابلم حقیقت میں جانتے ہیں کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کہ آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، آپ کا دین سے، اللہ سے تعلق ہے، اس تعلق میں جب کمی آتی ہے ہماری آخرت متاثر ہوتی ہے، ہمارا دین متاثر ہوتا ہے، ہماری عملی زندگی میں بگاڑ نظر آتا ہے۔ اللہ کے واسطے اس دین سے اپنا تعلق مضبوط کرنا، اس رب سے اپنا تعلق مضبوط کرنا، اخروی زندگی خود بخود بہتر اور سنورنے جو ہے لگتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا ہم اور آپ کس کے لیے جیتے ہیں؟ اگر دنیا کے لیے جیتے ہیں تو دنیا ہمارے دلوں میں آباد رہتی ہے، ہماری زبانوں میں اس کا اثر نظر آئے گا، ہماری تجارت اور کاروبار میں اس کا اثر نظر آئے گا، ہمارے معمولات اور تعلقات اور ایکٹیویٹیز میں اس کا نظر آئے گا کہ آپ کے دل میں دین آباد ہے یا دنیا آباد ہے، آپ شہوت کے پجاری ہیں یا اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہے۔ آپ کی پریکٹیکل لائف بتائے گی، آپ کی زبان بتائے گی، آپ کے روزمرہ شب و روز انجام دیے جانے والے اعمال بتائیں گے۔ اس لیے دوستو ایسی مجلسوں میں جب بیٹھتے ہیں تو اپنے تعلقات کو کھنگالنے کا ایک موقع ملتا ہے۔ دل کو ہم نے سوارا ہے یا دل کو ہم نے اجاڑا ہے، دل کو ہم نے آباد کیا ہے یا دل کو ہم نے برباد کیا ہے، ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے توفیق ہمیں ملتی ہے۔ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے؟ اللہ اکبر! اس نے ہمیں دین سے نوازا، ایمان سے نوازا، صحیح منہج عطا کیا، علماء کا ایک پاکیزہ ماحول اللہ نے عطا کیا، دینی ماحول اللہ نے عطا کیا۔ شہر پرنمبٹ میں قدم قدم پر اللہ اکبر، اللہ کو یاد دلانے والی مسجدیں موجود ہیں، اللہ کو یاد دلانے والے یہ گھر موجود ہیں۔ اس کے باوجود اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہے، ہر مسلمان کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تعلق باللہ سے دل سنورتے ہیں، تعلق باللہ سے آخرت آباد ہوتی ہے، تعلق باللہ سے دنیاوی مشکلات کا خاتمہ ہوتا ہے، تعلق باللہ سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، تعلق باللہ سے جنت کے وارثین میں ہم شامل ہوں گے، تعلق باللہ سے نار جہنم سے ہمیں آزادی ملے گی، تعلق باللہ سے نصرت نصیب ہوگی، تعلق باللہ سے الجھنیں اور بلائیں ختم ہوں گی، تعلق باللہ سے دل روشن ہوں گے، دل آباد ہوں گے اور دل میں اللہ کا ڈر جو ہے بیٹھے گا۔ دوستوں اب جائزہ لے کر دیکھیں کہ اس تعلق میں ہم کس حد تک کامیاب ہیں۔ جانتے ہیں تعلق باللہ کے حوالے سے پہلے 3 باتیں آپ کے حوالے کرتا ہوں، غور سے سننا۔ اگر اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا نا تو یاد رکھیے کہ 3 عظیم نعمتیں ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی نعمت جانتے ہیں کیا ہے دوستو؟ اللہ کی مدد آئے گی باذن اللہ۔ ہم میں سے کون محتاج نہیں ہے دوستو اللہ کی مدد کا؟ بتائیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اے اللہ کے بندو سن لو، بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ عملی زندگی کو بہتر بناؤ، اللہ کی مدد آئے گی، دل کو سوارو، اللہ کی مدد آئے گی، آخرت کے طلبگار بنو، اللہ کی مدد آئے گی، گناہوں کو چھوڑو، اللہ کی مدد آئے گی، اپنے تعلقات میں دینداری، وفاداری اور سچائی کو اختیار کرو، اللہ کی مدد آئے گی۔ اور جب تک یہ دل اللہ سے جڑیں گے نہیں اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے ہندوستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ جیسے کچھ حالات ہیں، واللہ دوستو گھبرانے کی ضرورت نہیں، جیسے کچھ حالات ہیں آپ اگر ان کا جائزہ لیں تو مکی زندگی کے جو حالات تھے ان حالات سے کٹھن حالات نہیں ہیں۔ کیسی کیسی آزمائشیں مسلمانوں کی زندگی میں آئیں، کیسے کیسے انہیں ستایا گیا، تڑپایا گیا، اس راہ میں آزمایا گیا۔ اللہ اکبر! صحابہ کی زندگی پڑھیے گا، ہمارے نبی کی سیرت کو پڑھیے گا، ہمیں حوصلہ ملے گا، ہماری ہمت اور بڑھے گی، امید کی دنیا میں ہم جیئیں گے، مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ یاد رکھیے گا 13 سالہ زندگی پوری طرح سے آزمائش سے جو ہے بھری ہوئی ہے۔
مکی زندگی کا ایک ایک ورق آپ پڑھ کے دیکھیے گا, مکی زندگی کا ایک ایک ورق بتائے گا ان کی زندگی آزمائشوں سے جو ہے بھری ہوئی تھی, پھر بھی اللہ کی مدد آئی نا. ہجرت کے بعد اللہ اکبر مسلمانوں کا مستقبل روشن ہوا, وہ روشن صبح نمودار ہوئی, وہ روشن مستقبل مسلمانوں کو نظر آیا ہجرت کے بعد. اور ہجرت کے بعد 10 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا اور زبردست آپ نے انقلاب بپا کیا. مطلب یہ ہے ہم دین سے جڑے رہیں گے, اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا, اللہ کے دین کو ہم قائم کریں گے. ہر حال میں اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے. بستی میں ہوں تو دیندار, باہر کی زندگی میں دین کا لباس اتار دیا, باہر کی زندگی میں بہت دیندار, اپنوں کے ساتھ آپ نے دین کا لباس اتار دیا, اجتماعی زندگی میں بڑے دیندار, تنہائی کی زندگی نصیب ہوئی تو دین کا لباس اتار دیا. اللہ کے بندو ایسی بے وفا زندگی نہ گزارنا, ایسے بے دین زندگی نہ گزارنا. اس بے دین زندگی سے اللہ راضی نہیں ہوں گے اور نہ ہی اللہ کی مدد آئے گی. اللہ نے قرآن میں کیا کہا, کیا پیاری بات اللہ نے فرمائی. سورہ محمد ابتدا میں نے آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, اللہ کے دین کو غالب کرو گے, اللہ کی تعلیمات کو عام کرو گے, شریعت کو اس روئے زمین پہ نافذ کرو گے, اللہ کی مرضی پر تم جیو گے, اللہ کے اس دین کو چپے چپے اور کونے کونے میں تم عام کرو گے, اللہ کی مدد نازل ہوگی. غیب سے فرشتوں کا نزول ہوگا. صرف بدر میں فرشتوں کا نزول جو ہے ہوا تھا, ہم جانتے ہیں نا, صرف بدر کی حد تک وہ محدود نہیں ہے. آج بھی فرشتے نازل ہوں گے, آج بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نازل ہوگی, غیبی مدد مسلمانوں کو نصیب ہوگی. اور ہمارا مستقبل ہندوستان میں بظاہر جو سیاہ اور تاریک نظر آ رہا ہے, ہمارا مستقبل روشن ہوگا باذن اللہ. بہت پرسکون زندگی ہم جیئیں گے, کامیاب زندگی ہم جیئیں گے, سر اٹھا کے ہم جیئیں گے, عزت و سربلندی ہمیں نصیب ہوگی. شرط یہ ہے اللہ کا دین ہماری پریکٹیکل لائف میں نظر آئے, یہ دل اللہ سے جڑ جائیں, اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں. اور دوسری بات, تعلق باللہ سے چین و سکون کے فیصلے ہوتے ہیں. واللہ جو دل اللہ سے تعلق کے معاملے میں سنجیدہ ہوں, اگر آپ نے دلوں کی ایسی تربیت کی نا, اللہ اکبر, کہ تعلق باللہ میں آپ اگر مثالی بن جائیں, خود بخود چین و سکون کے فیصلے وہاں سے ہونے لگتے ہیں, چین و سکون کا سفر شروع ہونے لگتا ہے. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے, مومنانہ زندگی جیو گے, مومنانہ زندگی جیو گے, تمہاری ہر ادا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کی مضبوطی اگر نظر آئے, اللہ کا یہ وعدہ ہے قرآن میں کہ رحمت کے فیصلے ہوں گے, چین و سکون کے فیصلے ہوں گے. ہم میں سے کون محتاج نہیں ہے دوستو؟ آج سب کچھ ہے پھر بھی چین نہیں ہمارے پاس, ہے کہ نہیں؟ زندگی کے سارے اسباب ہیں, اور آپ دیکھیے گا, اپنے بڑوں سے پوچھئے گا کہ ان کا ماضی کیسا تھا, کہ ان کا بچپن کیسے گزرا. زندگی گزارنے کی زیادہ سہولیات نہ تھیں. آج ہمارے گھروں میں سب کچھ ہے لیکن دل ویران ہے, دل سکون سے خالی ہے. جانتے ہیں کہ یہ دل سکون سے خالی کیوں ہے؟ اس دل میں دنیا ہے, آپ شہوت کے پجاری ہیں, شہوت رانی بنے بیٹھے ہیں. آپ کے دل میں صرف شہوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خلاف کچھ کام کرنے کا جو ہے جذبہ آپ کے دل میں مچلنے لگتا ہے. تو پھر یہ دل کیسے آباد ہوں گے؟ پھر اس دل میں سکون کیسے نازل ہوگا؟ سب کچھ ہے پھر بھی ایک ایسا لگتا ہے کہ کچھ کھو دیا ہم نے, کوئی اہم چیز ہماری زندگی میں نہیں ہے. سکون اللہ کے بندو, سکون ہے نا, واللہ بڑی مبارک زندگی ہوتی ہے سکون والی زندگی. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا, والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ. ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں, ان کے آپسی تعلقات کیسے ہوتے ہیں؟ دین اور اللہ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اپنے تعلقات کو اللہ کی مرضی پہ وہ قائم رکھتے ہیں,
नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, खुद साहिब खैर, माहौल को खैर से जोड़ने की फिक्र, खुद गुनाहों से बचते हुए माहौल को गुनाहों से बचाने की फिक्र। अल्लाह अकबर। नमाज कायम करते हैं, ज़कात सही ढंग से अदा करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। क्या फायदा है? अल्लाह की तरफ से ऐलान है, उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं जिन्हें बहुत जल्द अल्लाह की रहमत नसीब होगी, अल्लाह की रहमत के साए में आएंगे। आपकी जिंदगी रहमत का हिस्सा, रहमत इलाही का हिस्सा बनेगी। ये बलाएं टलेंगी, ये जो उलझने हैं उनका खातिमा होगा। वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अगर बस्ती के रहने वाले ईमान को अपनाने के बाद तक़वा वाली जिंदगी, ताल्लुक बिल्लाह वाली जिंदगी, दीनदार जिंदगी अगर ये बस्ती वाले गुजारते, अल्लाह की तरफ से वादा क्या है? आसमान और जमीन से अल्लाह बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। अल्लाह अकबर। आज हम में से किसको सुकून नहीं चाहिए, बरकत नहीं चाहिए? हर कोई सुकून का मुतलाशी है, हर कोई बरकत को लेकर फिक्रमंद है। मौलाना कमाते हैं, महीना खत्म होने से पहले परेशान लगते हैं, खूब कमा रहे हैं, कमाई में बरकत नहीं है मौलाना। घर में बीवी बच्चे सारी आसाइशें मौजूद हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि दिल वैरान है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। हकीकत में प्रॉब्लम यह है, अपने दिल को अल्लाह से आबाद कीजिएगा। अल्लाह के साथ जो ताल्लुक है, उस ताल्लुक के जरिए अपने दिल को आबाद कीजिएगा, दीन से अपने दिल को आबाद कीजिएगा। जरूर दिलों को चैन के फैसले नसीब होंगे, दिलों को सुकून और आफियत के फैसले नसीब होंगे, और हमारी जिंदगी में बरकत, हमारी कमाई में बरकत, हमारे इल्म में बरकत, हमारी औलाद में बरकत, हमारे घरेलू जिंदगी में बरकत, हमारी इज्तिमाई जिंदगी में बरकत, हमारी इख्तिसादी जिंदगी में बरकत, सियासी जिंदगी में बरकत, वल्लाही इनफिरादी जिंदगी में भी अल्लाह की बरकतें नाजिल होंगी। तो इसलिए दोस्तों, दूसरी अजीम नेमत ताल्लुक बिल्लाह से जो हमें नसीब होती है, वो है सुकून के फैसले और बरकतों के फैसले होते हैं। तीसरी नियामत सुनिएगा, जिसे कहकर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, वो ये है, अल्लाह अकबर। अगर हमने अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत किया, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में हम रहेंगे, अल्लाह की हिफाजत में हम होंगे। कितनी बड़ी बात है दोस्तों ये। आज बहुत सारे अल्लाह के बंदे जिनके सिलसिले में उम्मीद होती है, दुनिया का मामला हो या आखिरत का मसला, ये कौम को लीड करेंगे, ये कौम को फायदा पहुंचाएंगे, बहुत ज़हीन हैं, टॉपर हैं, जीनियस हैं, संजीदा हैं, बाअखलाक हैं, बाअदब हैं। लेकिन रफ्ता रफ्ता हम देखते हैं उनकी जिंदगी से वो अखलाक, वो अदब, वो दीनदारी, वो सुबहान अल्लाह जहानत आहिस्ता आहिस्ता छिन जाती है। गलत ताल्लुकात में मुब्तला, गलत सोहबतों में मुब्तला, गलत आदतों में मुब्तला, शहवत में मुब्तला, शुबहात में मुब्तला। नतीजे में आप देखिएगा, जो कभी सफ़े अव्वल में नजर आते थे, जो कभी खैर में उनका चेहरा हमेशा नजर आता था, आज शर के अड्डों में वो नजर आते हैं। जो ईमान वाली सफों में नजर आते थे, आज कुफ्र और शिर्क की मजलिसों में नजर आते हैं। जिनका सर अल्लाह के आगे झुकता था, जो चेन्नई में रहते हैं, बेंगलुरु में रहते हैं, ऐसे अहबाब से आप पूछिएगा, आप में से भी बाज रहते होंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इर्तिदाद का फितना बड़ी तेजी से बढ़ रहा है दोस्तों। वल्लाही औरत क्या मर्द, क्या जवान, क्या सुबहान अल्लाह बूढ़े इर्तिदाद की जद में आ रहे हैं, अपने दीन और ईमान का सौदा कर रहे हैं। जो कल तक मस्जिदों में नजर आते थे, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस हमारे जहन में आती है, बादिरू बिल आमाली फितना का क़िताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा व युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया। ऐसे दौरे पुरफितन में हम जी रहे हैं। कोई बंदा सुबह मोमिन तो शाम में काफिर, शाम में मोमिन तो सुबह में काफिर हो जाता है। बहुत जल्द दिल का हाल बदलने लगता है, बिगड़ने लगता है। क्या जरूरी है? अल्लाह की हिफाजत जरूरी है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की हिफाजत जरूरी है। इसीलिए हमेशा ये दुआ करना, ऐ अल्लाह तू मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रख,
میرے اعمال کو تیری حفاظت میں رکھ، میرے دل کو تیری حفاظت میں رکھ، میرے ایمان کو تیری حفاظت میں رکھ، میری بیوی بچوں کو تیری حفاظت میں رکھ، میرے کاروبار اور تجارت کو تیری حفاظت میں رکھ، میری صحت کو تیری حفاظت میں رکھ، میری نگاہوں کو تیری حفاظت میں رکھ، میری سماعتوں کو تیری حفاظت میں رکھ، میری سوچ کو تیری حفاظت میں رکھ۔ اللہ اکبر، بہت ضروری ہے دوستو، مانگیے اے نوجوانوں، مانگیے۔ آپ کے مانگنے سے آپ کا دل سورے گا، آپ کے مانگنے سے اللہ سے قریب ہوں گے، آپ کے مانگنے سے فتنوں سے دور ہوں گے، آپ کے مانگنے سے موجودہ دور میں جو فتنے منڈلا رہے ہیں ان فتنوں سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ بہت ضروری ہے کہ آج ہم اللہ سے مانگیں۔ حفظ و امان میں کب آئیں گے؟ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہونا۔ دیکھو آپ جیسے جیسے تعلق میں کمی آتی ہے نا، ایسا بگاڑ نظر آتا ہے۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ اللہ کو یا اللہ کی حفاظت کرنا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اس کی شریعت کی پاسداری کرو، اس کی تعلیمات اور مرضی پر زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ ضرور حفاظت کے فیصلے کریں گے۔ آپ کی دنیا بھی محفوظ، آپ کی آخرت بھی محفوظ۔ فرشتوں کو اللہ مقرر کریں گے۔ سورہ رعد میں اللہ نے وعدہ کیا، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ تو لہٰذا دوستو ہم اللہ کے حفظ و امان میں آئیں گے۔ اب ہم پہچانیں گے کیسے اللہ سے ہمارا تعلق ہے کہ یا نہیں؟ ہم پہچانیں گے کیسے؟ مختصر 3 باتیں آپ کے حوالے کرتا ہوں، غور سے سنیے۔ پہلی بات جانتے ہیں ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہے کہ یا نہیں؟ اس کو جانچنے اور اس کو معلوم کرنے کا پیمانہ یہ ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، رسول کی کوئی بات آتی ہے، دین کا کوئی فیصلہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، تو آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیے آپ کی عملی زندگی کیسی ہے۔ مولانا ہاں، جب میرے کانوں سے اللہ کی کوئی بات ٹکرائے تو میرا دل بدلنے لگتا ہے، میرا دل اسے قبول کرتا ہے۔ سمعنا واطعنا کہہ کر ہم اپنی بدعات سے توبہ کرتے ہیں، ہم اپنی غلطیوں سے توبہ کرتے ہیں۔ میں حرام میں مبتلا تھا، میں نے خطیب صاحب مولانا کی زبانی سنا کہ جس کمائی میں مبتلا ہوں وہ حرام ہے، واللہ العظیم مولانا اسی جمعہ میں نے یہ فیصلہ کیا، اسی جمعہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس حرام کمائی سے میں خود کو بچا لوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہے میرے بھائی۔ یاد رکھو سب سے بڑا پیمانہ ہے یہ، سب سے بڑا پیمانہ یہی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے فرمان پہ قربان، نبی کی سنتوں پہ قربان۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہے، ورنہ زبانی جمع خرچ کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر ایک مسلمان سے پوچھئے، کیا بھائی اللہ سے تعلق کیسا ہے؟ ہاں بھائی اللہ سے میرا تعلق تو بہت مضبوط ہے۔ نہیں، آپ کی زبان نہیں، آپ کی عملی زندگی پریکٹیکل لائف گواہی دے گی، آپ کی تجارت گواہی دے گی، آپ کے سبحان اللہ دوستوں سے، گھر والوں سے، باہر کے لوگوں سے تعلقات گواہی دیں گے اللہ سے کیسا آپ کا تعلق ہے۔ تو گویا کہ پہلا پیمانہ کیا ہے؟ اللہ سے ہمارا تعلق ہے کہ یا نہیں؟ اس کے دین پہ، اس کے حکم پر اور اس کی مرضی پر ہم قربان ہوتے ہیں کہ یا نہیں؟ اور اللہ سے توفیق بھی مانگنا آپ، اے اللہ تیری مرضی پر جینے کی مجھے توفیق دے۔ یہیں سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، یہیں سے تعلق مضبوط ہوتا ہے کہ نہیں دوستو؟ آپ دعویٰ کریں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے لیکن عمل سے ظاہر نہ کریں۔ ان المحب لمن یحب مطیع، حقیقی محبت کرنے والا کون ہے جانتے ہیں؟ جو اپنے محبوب پہ قربان ہوتا ہے، جو اپنے محبوب کے فرامین کو دل سے اپناتا ہے، یہی حقیقت میں سچا چاہنے والا ہے۔ ہم اللہ کو چاہنے والے ہیں تو مطلب یہ ہے اللہ کی شریعت ہماری زندگی میں نظر آنا، اللہ کی شریعت ہماری سوچ اور ہماری پریکٹیکل لائف میں نظر آنی چاہیے۔ دوسری بات، ہم کیسے پہچانیں کہ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہے؟ دوستو یاد رکھیے گا، اللہ سے تعلق جو مضبوط ہے اس کو جاننے اور پہچاننے کا ایک پیمانہ یہ ہے کہ نمازوں کی ہم پابندی کرتے ہیں کہ یا نہیں۔ آج بڑا مسئلہ ہے دوستو، یہ گناہ کبیرہ ہے نماز چھوڑنا۔ آپ اہل علم سے پوچھئے کہ اسلاف اپنے دور میں نماز چھوڑنے کو فرضی مسئلہ سمجھتے تھے۔ مطلب یہ ہے ایک مسلمان ہو نماز نہ پڑھے، ایسا ہو نہیں سکتا، ولو بالفرض، اگر نماز نہ پڑھے تو اس کا حکم کیا ہے؟ یہ معاملہ ہوتا تھا اسلاف کے پاس۔ اب آپ بتائیے کوئی اللہ کا بندہ نوجوان جو 5 وقتہ نمازوں کا پابند ہو، جماعت کے ساتھ اہتمام کرتا ہو، مسجد کی صفوں میں نظر آتا ہو، واللہ آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں آپ
کبھی تعجب سے کہتے فلاں بندہ 5 وقتہ نمازوں کا پابند ہے. ارے ہماری پہچان ہے میرے بھائی، یہ ہمارا شعار ہے یہ کہ آپ نمازوں سے کٹ کر زندگی گزاریں. ایسا تصور مت کیجئے گا. ایسی مجلسوں میں اگر آپ نے تہیہ کیا کہ آج کے بعد میری زندگی میں ایک نماز بھی ضائع نہیں ہوگی، واللہ یہ پروگرام کامیاب ہے، یہ پروگرام کامیاب ہے. واللہ ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا. آج باہر کی زندگی میں جو بہت ساری خرابیاں ہیں، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، بہت سارے معاملات ہیں، یہاں آپ پڑھ کے جائیے گا نماز، باہر ہدایت کے فیصلے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں آئیں گے، آپ ہر فتنے سے بچیں گے. آپ اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اسی لیے میں نوجوانوں اور بچوں سے خاص کر کہوں گا، اس مرحلے میں آپ اللہ کو یاد کیجئے نمازوں کو قائم کر کے. یہاں بیٹھ کے آپ یہ عہد کیجئے، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. عشاء کی نماز کے بعد آپ جو ہے اللہ سے یہ مانگیے، اے اللہ مجھے نمازوں کا پابند بنا دے. واللہ تعلق باللہ کی سب سے بڑی اور بہترین علامت یہی ہے، آپ نمازوں کے پابند ہیں. مسلمان تو کون ہے اللہ کے بندو، جب کسی وجہ سے نماز وقت پر پڑھنے کا موقع نہ ملے، اس کا دل مچلنے لگے، بے چین ہونے لگے، چہرے پر اس کے اثرات ظاہر ہونے لگے کہ وقت پہ نماز ادا کرنے کا موقع نہ ملا، تو آپ کی عملی زندگی کی بے چینی بتائے کہ آپ نمازوں کے بڑے شوقین ہیں آپ. ورنہ اللہ کے بعض بندوں تو ایسے ہیں، اللہ کے بعض بندے مسجد میں قدم رکھا تو بے چینی کی کیفیت، باہر قدم رکھا تو انہیں سکون ملتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے ایسی کیفیت سے. واللہ دل میں ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، اسی لیے آپ کو نمازوں میں لذت نہیں مل رہی ہے. اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ امام صاحب جمعہ کے دن فجر میں سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے ہیں پہلی رکعت میں، اور مسنون ہے یہ. سجدے کے بعد پہلی آیت پڑھ کے دیکھیے گا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں جو رات کے آخری پہر میں ان کے دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے، وہ اپنے آپ کو بستروں سے الگ کر لیتے ہیں. انہیں یقین ہے ينزل ربنا تبارک وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر. رات کے آخری پہر تہجد کے وقت اللہ آسمان دنیا میں آتے ہیں، اس رب کو منانے کے لیے لگ جاتے ہیں، اس رب کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے بندو، آپ نمازوں سے شوق اور دلچسپی پیدا کیجئے گا. نماز میں ہمارے دین کی سلامتی ہے، نماز میں ہماری دنیا کی حفاظت ہے، نماز میں ہمارے سارے مسائل کا جو ہے حل ہے. اسی لیے ہم آپ سے اپیل کریں گے، تعلق باللہ کی ایک اہم علامت کیا ہے؟ نمازوں میں سستی نہ کرنا. ہم لڑکی والوں سے اپیل کریں گے کہ لڑکے کے حق میں پہلا سوال یہ کیجئے گا کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے، اور اسی طرح سے وہ نمازوں کا پابند ہے کہ یا نہیں، نماز فجر کی پابندی کرتا ہے کہ یا نہیں. واللہ اگر رشتوں میں اگر ایسی دینداری کی باتیں اگر ہم لائیں، ہمارے نوجوان فجر کی نماز میں صف اول کا اہتمام کریں گے. اسی طرح سے لڑکی کے حوالے سے لڑکے پہلا سوال یہ کرنا چاہیے کہ لڑکی نمازوں کی پابند ہے کہ یا نہیں، تب چل کر دینی ماحول بنے گا اللہ کے بندو. اور آخر بات یہ ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق ہے کہ یا نہیں، یہ جاننے اور پہچاننے کا پیمانہ کیا ہے جانتے؟ اس کو یاد کرنے کی توفیق مل رہی ہے کہ یا نہیں. دیکھو آپ، قرآن پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے کہ یا نہیں. دیکھو آپ، حالانکہ بعض دعائیں ہمیں یاد رہتی ہیں. دعائیں کیا ہیں؟ اللہ کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے صبح و شام کے اذکار اور روزمرہ زندگی میں پڑھی جانے والی دعائیں. میں آپ لوگوں سے کہوں گا، جب سفر کرتے نا، کبھی سفر یہاں سے مدراس، یہاں سے بنگلور جاتے ہیں، آپ اپنے اذکار کو آپ مضبوط کیجئے گا، آپ اذکار یاد کیجئے گا، بڑی بڑی دعائیں یاد کیجئے گا. واللہ اذکار اور دعاؤں سے ہم اللہ کے حفظ و امان میں آئیں گے، اس سے ہمارا تعلق اور مضبوط ہوگا. کتنے اللہ کے بندے ہیں جن کی زبان اللہ کے ذکر سے محروم ہے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مؤمن بندے کو دنیا میں ملنے والی بہت بڑی آفت یہ ہے، اللہ کی طرف سے سزا یہ ہے، اللہ آپ کی زبان کو اس کے ذکر سے روک دے، آپ کو ذکر کی توفیق نہ ملے. اگر ذکر کرنے آگے بڑھیں تو آپ کا دل اور آپ کی زبان پریشان ہونے لگے. علماء تو کہتے تھے، اسلاف، یہ تو منافق کی علامت ہے. من علامت النفاق ثقل الذکر علی اللسان فتب الی اللہ فیقف الذکر علی لسانک. نفاق کی علامت یہ ہے کہ آپ کو ذکر کرتے ہوئے ایک بوجھل محسوس کریں، آپ ایک بھاری پن محسوس کریں. سمجھ لینا آپ کے دل میں ایمان کم ہو رہا ہے اور نفاق بڑھتا جا رہا ہے. اللہ سے رجوع کیجئے، اللہ سے توبہ کیجئے. اللہ ذکر کو آپ کی زبان
زبان پہ ہلکا کر دیں گے. قرآن کی تلاوت کرنا اللہ کے بندو, قرآن کی تلاوت سے, ذکر و اذکار سے, توبہ و استغفار سے, نمازوں کی پابندی سے, واللہ یہ اللہ سے جو تعلق ہے اس تعلق میں مضبوطی آتی ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار مجھے اور آپ کو اس کی مرضی پر جینے کی توفیق عطا فرمائے, کتاب و سنت کی مکمل پیروی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کی کوئی بات جب ہمارے کانوں سے ٹکرائے دل سے اسے اپنانے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری عملی زندگی کو بہتر بنا دے, ہمارے اخلاق کو پروردگار سنوار دے, ہماری تنہائیوں کو پروردگار بہتر بنا دے. اللہ تعالی کاروبار اور تجارت میں برکتوں کے فیصلے فرمائے, زندگی میں امن و سکون کے فیصلے فرمائے. جو لوگ امن و سکون سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ وہاں امن کے فیصلے فرمائے, امن سکون کے فیصلے فرمائے. اللہ تعالیٰ صحت والی عافیت والی زندگی نصیب فرمائے. جو اپنی طبیعت کو لے کر پریشان ہیں اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے فیصلے فرمائے, شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے. اللہ آپ بچوں کی حفاظت فرمائے, اللہ آپ بچوں کے مستقبل کو سنوار دے, اللہ آپ بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. اللہ تعالیٰ آپ بچوں کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے. اگر آپ کے والدین میں سے ایک یا دونوں اگر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے والدین کے حق میں ذخیر آخرت بنا دے, توشہ آخرت بنا دے. اللہ تعالیٰ آپ نوجوانوں کے مستقبل کی حفاظت فرمائے, آپ کی جوانی کی حفاظت فرمائے, آپ کی نگاہوں کی حفاظت فرمائے, آپ کے تعلقات کی اللہ حفاظت فرمائے, آپ کی عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی مرضی کے مطابق جینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہر فتنے سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. نمازوں کو قائم کرنے والا, ذکر و اذکار کی پابندی کرنے والا, قرآن کی تلاوت کرنے والا, ہمہ وقت اس کو یاد کرنے والا, ایسے بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے. اللہ ہماری عورتوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے, گھر کی بلاؤں کا خاتمہ فرمائے. اللہ تعالی ہماری روزی میں خیر و برکات کا نزول فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کی حاضری کو, یہاں جمع ہونے کو, سننے سنانے کو قبول فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم وشکرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات و خواتین, معذرت کے ساتھ کہ ہمیں عمر آباد جانا ہے ورنہ ہم استاذ محترم کے خطاب سے مستفید ہوتے. بارک اللہ فیکم وشکرا. جزاکم اللہ خیرا.